السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی پہلے ہم نے پڑھا تھا سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنا زمین پر جانشین بنایا اور ان کو زمین کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس سے آگے ہے، یعنی پچھلے سبق میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ علم ہے۔ کون سا علم تھا؟ وہ علم تھا، ٹھیک ہے، چیزوں کے تمام اسماء انہیں سکھا دیے تھے۔ پہلی فضیلت علم۔ اب آج والے سبق سے دوسری فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا، تم سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا، مگر، ابلیس نے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان، اور وہ ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ یہاں پر دوسری فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب میں کھڑے ہو جاؤ، بلکہ یہاں پر سجدے سے مراد زمین پر پیشانی رکھنا ہی ہے، کیونکہ سجدے کا حقیقی معنی یہی ہے کہ زمین پر پیشانی رکھنا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو سجدہ تھا یہ عبادت کا نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے، اور جس کی اجازت کسی بھی امت کو نہیں دی گئی کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ عبادت کے طور پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ یہ پہلی امتوں میں بھی جائز تھا لیکن ہماری امت میں حرام ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پہلی امتوں میں ایک بہن سے نکاح جائز تھا لیکن اب یہ حرام ہے کہ بھائی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، پہلی امتوں میں۔ تو اسی طرح یہ تعظیم والا سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں حرام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک دلیل میں حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں شام گیا تھا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ شام کے جو لوگ تھے وہ اپنے پادریوں اور افسروں کو سجدہ کرتے تھے، تو میں نے دل میں سوچا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دینے والا ہوتا غیر اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ یعنی اللہ کے نبی نے بالکل بھی پسند نہیں کیا کہ ان کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کل کے ہمارے بہت سے صوفی ہیں، بہت سے ایسے عوام ہیں جو اپنے پیروں کے سامنے جا کر جھک جاتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے پیر بھی ایسے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں بلکہ منع نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ تعظیمی سجدہ یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں یہ حرام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کروایا گیا تھا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس یہ کون تھا؟ یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا، لیکن یہ جنوں کے ساتھ رہ کر فرشتوں کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو یہاں پر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، ٹھیک ہے، یا اس کا حکم ہی نہیں دیا تھا، بلکہ یہاں پر بات مختصر بیان ہوئی ہے، اور سورۃ اعراف میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو خاص طور پر سجدے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ اس کا باعث تکبر تھا، یعنی میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اور میں آگ سے بنا، میں بڑا ہوں، میں مٹی والے انسان کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ اس نے تکبر کیا تھا۔
تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہ تکبر کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ سوچیں کہ دیکھو جنوں میں سے ابلیس تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، صرف ایک تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ رحمت سے دھتکار دیا، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، تیسری فضیلت، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہو، انتا، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، تم اور تیری بیوی رہو، الجنت، جنت میں، وَقُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت میں سے، راغدن، کھلم کھلا، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا، پس تم ورنہ ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت بیان کی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد انہیں جنت کی سکونت عطا فرمائی کہ تم جنت میں رہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس جنت میں رہنے سے پہلے اما حوا علیہ السلام پیدا ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش کے متعلق ہم آگے پڑھیں گے، سورۃ نساء اور سورۃ اعراف میں تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو اس کے بارے میں سوال آتا ہے یہ کون سا درخت تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ یہ کون سا درخت تھا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس درخت سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی یا اس کے بتانے کا کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ گندم کا یا انگور، انجیر وغیرہ کا نام لیا ہے کہ ان میں سے کوئی درخت تھا، لیکن ہم کوئی خاص طور پہ نام نہیں لے سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، قرآن میں نہیں ہے، اور نہ ہی نبی نے حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرمایا ولا تقربا، نہ تم قریب جانا، تو اس سے پتہ چلا جب حرام چیز سے بچنا ہو تو اس کے جو ہے ایسے ذرائع ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، ان کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو چیز حرام کا ذریعہ بنتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر زنا حرام ہے، اس کے نزدیک جانے سے منع کیا گیا، تو فرمایا ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب مت جاؤ، مطلب تم ایسی چیزوں کو بھی نہ اپناؤ جو تمہیں زنا کے قریب کر دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حرام سے بچنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ حرام سے بچو، یہ کہا کہ حرام سے بچنے کے لیے شک والی چیزوں سے بھی بچو، یعنی جس چیز کے بارے میں شک ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جائز ہے یہ ناجائز ہے، تو حرام سے بچنے کے لیے شک والی چیزوں سے بھی بچو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی سے بچانے کے لیے جو جن کے باطل معبود ہیں ان کو گالی نہ دو، مطلب جیسے بت وغیرہ ہیں یا کوئی دربار وغیرہ ہیں، ہم ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، گالی نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں وہ مد مقابل آ کر ہمارے رب تعالیٰ کو برا بھلا نہ کہنے لگ جائیں، گالی نہ دینے لگ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دے دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آج کے سبق سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت پتہ چلی اور تکبر کے بارے میں کہ تکبر کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، خواہ تعظیم کا ہو یا عبادت کا ہو۔ حرام سے بچنے کے لیے شک والی شبہ والی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا، جو غلط کام ہے ان کے جو اسباب بنتے ہیں اس کی طرف بھی قدم نہیں بڑھانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔